حاضرین محفل اور باوقار خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ الکہف کی 29ویں آیت ہے، آیت نمبر 29۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے۔ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے جو بات آئے گی وہ بات حق ہوگی، اور رب کی بات کے خلاف جو بھی بات آئے گی وہ باطل ہوگی۔ تو حق تمہارے رب کے پاس سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے ایمان لے آئے۔ ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے۔ کسی کے کفر کرنے سے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور کسی کے ایمان لے آنے سے خدا کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ وہ عظیم مولا عظیم تھا، عظیم ہے، عظیم ہی رہے گا۔ اس کی عظمتوں میں نہ کبھی کمی آئی اور نہ ہی کسی کی عبادت کی وجہ سے اس کی عظمت میں اضافہ ہو، کیونکہ ہماری عبادت سے خدا کی عظمت میں اضافہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی عظمت ہماری عبادت کی محتاج بن گئی۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس کی عظمت رک جائے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تو باطل ہے۔ نہ خدا کسی کا محتاج، نہ خدا کی کوئی صفت کسی کی محتاج۔ تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، رب کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ، یقیناً ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے نارن، ایک آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ آگ، جہنم کی آگ، احاطہ بہم سرادقها، اس کی دیواریں ان کو گھیر لینے والی، یعنی مجرم کھڑا رہے گا، مجرم کے ارد گرد آگ کی دیواریں چڑھیں گی، اور بیچ میں یہ رہے گا تو حالت کیا ہوگی؟ آگ کی دیوار، چاروں طرف سے آگ اسے گھیر لے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب اگر وہ پانی طلب کریں گے کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، یغاثوا، تو انہیں دیا جائے گا بماء، ایسا پانی دے کر ان کی پیاس بجھائی جائے گی۔ وہ پانی کالمہل، وہ تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو، پگھلا ہوا تانبا۔ اور ایک قول ہے کہ مہل کا معنی زیتون کا تیل، اگر زیتون کے تیل کو خوب اوٹایا جائے تو پکنے لگے تو زیتون کا تیل جس طرح گاڑھا ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو کر گرم ہو جاتا ہے، ویسا پانی انہیں دیا جائے۔ کس کو؟ ظالم۔ ظالم کون ہے یہاں پر؟ جو خدا کی بات کو تسلیم نہیں کی۔ یشوی الوجوہ، وہ پانی چہروں کو
بھون کر رکھ دے گا۔ شوا یشوی کا معنی ہے بھون دینا۔ بھنی ہوئی مچھلی کو عربی میں کہتے ہیں سمکن مشوی۔ سمکن مشوی کا معنی بھونی ہوئی مچھلی، تو ان کے چہروں کو پانی بھون کر رکھ دے گا۔ بیس شراب، بدترین پینے کی چیز جو انہیں دی جائے گی، وساعت مرتفقہ، اور بدترین ٹھکانہ ہے جو آرام کے لیے انہیں دیا جائے گا۔ آرام کے نام پر انہیں بلایا جائے گا اور ان کے ارد گرد آگ کی دیواریں چڑھا دی جائیں گی۔ اب آگ کی دیواروں کے بیچوں بیچ وہ رہیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ ظالم کی سزا۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے برملا کہہ دیا۔ برملا کا مطلب ہے وہ پنلی کہہ دیا کہ چاہے تو ایمان لاؤ، نہ چاہو تو ایمان نہ لاؤ۔ تمہارے ایمان نہ لانے سے خدا کی عظمتوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ ایمان، پھر اس کے بعد عمل کی بات آ رہی۔ ایمان لا کر کوئی بیٹھ جائے تو اس کی مثال اس طالب علم کی ہے جو ایڈمیشن لے کر بیٹھ جائے، کسی کلاس کو بھی حاضر نہیں ہوتا، استاد کے لیکچر کو بھی نہیں سنتا، نہ کوئی سبق یاد کرتا ہے، بس ایڈمیشن لے لیا۔ ایڈمیشن لیتے اسے ایک نام مل جاتا، جو ہی ایڈمیشن ملتا اس کا نام ہو جاتا اسٹوڈنٹ۔ اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ بن گیا، پڑھتا بھی نہیں، لکھتا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرتا، تو لوگ کہیں گے کہ ایسا اسٹوڈنٹ بننے سے اسٹوڈنٹ بنے بغیر ہی تو رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح کوئی ایمان لے آیا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نبی پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، نبی کی سیرت کے مطابق امانت داری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو پھر ایمان لا کر تو فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے، ایمان کے فوراً بعد عمل کی بات کی۔ جس طرح یک اسکول میں بچے کا ایڈمیشن ہوتے ہی، داخلہ ہوتے ہی تعلیم کا شروع ہو جانا ضروری ہے۔ کوچنگ کے بغیر اگر کوئی اسکول پر ایسا بورڈ لکھ دیا جائے کہ انٹرنیشنل اسکول، پھر بریکٹ میں لکھ دے کوچنگ ول ناٹ بی گیون، کوچنگ نہیں مگر اسکول ہے، تو کوئی اس میں جانے تیار ہوگا؟ ہر ایک یہی کہے گا کہ ایڈمیشن کوچنگ کی خاطر، جب تم تعلیم ہی نہیں دو تو تمہارے ادارے میں، تمہارے مدرسے میں داخل ہونے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح قدرت پوچھتی ہے کہ ایمان لایا ہے تو میری بات تجھے ماننا ہے، ایمان لایا ہے تو رسول کے طریقے پہ تجھے چلنا ہے۔ تو ایمان تو لے آیا، نہ رسول کے طریقے پہ چلتا ہے، نہ خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، تو پھر تیرے اس ایمان لے آنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو نیک عمل کون سا عمل ہے؟ جو عمل خدا کو پسند وہ نیک عمل ہے، جو عمل خدا کو ناپسند وہ برا عمل ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یقیناً ہم اس شخص کے اجر کو برباد نہیں کریں گے جس نے اچھا عمل کیا ہے۔ احسن، اجر من احسن، جس نے بہتر کیا۔ کس چیز کو بہتر کیا؟ عملاً، عمل کو بہتر کیا۔ تو عمل کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام، مگر یہ عمل ایمان کے بعد ہی فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی ہے، کوچنگ لینا ایڈمیشن کے بعد، ایڈمیشن کے بغیر اگر کوئی 3 سال بھی جاتا رہا، 3 سال گیا، کلاس میں بیٹھا، مگر ایڈمیشن نہیں لیا، جب امتحان کا وقت آئے گا تو اسے ہال ٹکٹ نہیں ملے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ تیرا ایڈمیشن نہیں ہوا،
نہیں میں کلاسز اٹینڈ کیا، میں کوچنگ کو سنا، یہ ساری باتیں ہیں. جب تک ایڈمیشن نہیں ملا، unless and until you get the admission, you will not be allowed to write the examination. جب تک تو ایڈمیشن نہیں لیا تجھے ایگزام لکھنے کے اجازت نہیں ملے گی. تو تیری کوچنگ کیا ہو؟ میں جو کوچنگ لیا وہ کیا، وہ سب بیکار ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی ایمان نہیں لایا، صرف عمل کر رہا ہے، ایمان کے بغیر نماز پڑھتا ہے، ایمان کے بغیر روزہ بھی رکھتا ہے، جیسا کہ رمضان میں بعض منسٹر روزہ رکھ کے آتے ہیں، ایمان نہیں ہے. اب ان کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ان کا روزہ بھی عجیب ہے کہ 6 بجے افطار ہو تو دوپہر کو گھر میں ڈبل لنچ کھا کے آتے ہیں، اور روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک رسم ادا کرنے کے لیے افطار بھی کرتے ہیں، اور انہیں چیف گیسٹ بنا کر بلایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ دنیا کے تماشے ہیں. تو دنیا کے تماشے دنیا گزارنے کے لیے کبھی ضروری بن جاتے ہیں. تو عمل کا بڑا درجہ، جس طرح کسی بھی تعلیمی ادارے میں، ایجوکیشنل ادارے کے اندر کوچنگ بہت ضروری ہے، مگر کوچنگ سے پہلے ایڈمیشن ہو جانا. عمل بہت ضروری ہے، عمل کے پہلے ایمان کا حاصل ہونا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کے باوجود تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دی. یہ عمل جو ہے یہی زندگی کو بنانے والی چیز ہے. عمل سے زندگی بنتی. شاعر نے جو بات کہی بڑی پیاری بات ہے، بڑی جامع بات ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان جو ہے خاکی ہے. خاکی کا مطلب کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا. انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. کسی کو ہم غصے کی حالت میں کہتے ہیں کیا تیری کھوپڑی چکنی مٹی کی ہے کیا؟ غصے میں بولتے ہیں. اصل میں ہر ایک کی کھوپڑی چکنی مٹی سے بنی، کیونکہ جب ہمارا جسم ہی چکنی مٹی سے پیدا ہوا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسا پیدا کیا؟ خلق الانسان من صلصال، مٹی سے پیدا کیا جو بجتی ہے. یعنی چکنی مٹی کو جب سکھا دیا جائے تو مضبوط ہو جاتی. اور شروع میں انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من طین. الذی بدأ خلق الانسان من سلالۃ من ماء مہین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور ابتدا آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی. تو ہمارا یہ جسم جس میں خاکی، ہم غصے میں آ کر کسی کو بولتے ہیں تیری کھوپڑی چکنی مٹی کی ہے، وہ سن کر اسے بھی غصہ آ جاتا ہے. اگر غور کریں گے تو غصے کی ضرورت نہیں، اس کی چکنی مٹی کی ہے تو تمہاری روئی سے بنا ہوا تمہارا بھیجا نہیں ہے. بولنے والے کا دماغ بھی مٹی سے ہی بنا ہے. کبھی کبھی غصے میں بولتے جاری چھینٹے بولتے، غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہر ایک چھینٹے سے پیدا ہو. اللہ فرماتے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ. کیا انسان غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یہ نطفہ کیا ہے؟ منی کا ایک چھینٹا. خطرہ منی، خطرہ عربی کا لفظ ہے. اسے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پانی کا چھینٹا پڑ گیا بولے تو کیا مطلب؟ خطرہ پڑ گیا. تو چھینٹا بولتا، حالانکہ اس کی اصلیت یہ بتاتا، مگر غور کیا تو سیم اصلیت اس کی بھی ہے. ایک بال برابر بھی فرق نہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، مگر اپنی یہ حقیقت سنتے ہوئے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. تو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری کا مطلب فرشتہ، کیونکہ وہ نور سے پیدا ہوا. ناری کا مطلب جن، کیونکہ وہ نار سے پیدا ہوا. جن کی پیدائش آگ سے ہوئی،
اس لیے جن کو شاعر کیا کہتا ہے؟ ناری. اور فرشتے کی پیدائش کس سے ہوئی؟ نور سے. اب وہ فرشتے سے ہے نہ جن سے ہے تو وزن ٹوٹ جاتا ہے. اب شعر کی ضرورت بھی ہے، اس لیے شاعر نے اشارتاً کہا کہ تم نوری بھی نہیں ہو، ناری بھی نہیں ہو، نہ تم نور سے پیدا ہونے والے فرشتہ ہو، نہ آگ سے پیدا ہونے والے جن ہو، تم تو خاک سے پیدا ہونے والے انسان ہو. تو خاک کی جو صفت ہے وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. کس خاک سے بنا ہوں عجب خاک سار ہوں، بیٹھوں تو نقش پاؤں ہوں، اٹھوں تو غبار ہوں. بیٹھ گیا تو نقش پا بن کے بیٹھ گیا، اٹھا تو کیا بن کے اٹھا، اٹھوں تو غبار ہوں. کس خاک سے بنا ہوں عجب خاک سار. خاک سار یعنی خاک سے پیدا کیا گیا ہے انسان. تو خاک ساری اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ہماری فطرت کے مطابق ہیں. اگر تکبر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت الگ ہے اور ہم فطرت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اولئک لہم جنات عدن، وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قائم رہنے والی جنتیں. جنات عدن، عدن کا معنی قائم رہنا، باقی رہنا، کبھی مٹنا نہیں. تو نہ مٹنے والی جنتیں، قائم رہنے والی جنتیں، ہمیشہ آباد رہنے والی جنتیں. دنیا کا کوئی بھی باغ دیکھو، ایک نہ ایک دن یہ باغ اجڑنے والا ہی ہے. کوئی بھی گھر دیکھیے، ایک نہ ایک دن وہ گھر مسمار ہونے ہی والا ہے. مگر جنت کے اندر کوئی بھی محل آپ دیکھیے، کوئی محل کبھی مسمار ہونے والا نہیں، اور کوئی باغ وہاں کا برباد ہونے والا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جنات عدن، باقی رہنے والی جنتیں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری رہیں. جنتی جنت میں بیٹھے رہیں. اور جنت کا لغوی معنی ہے باغ. جنت کا معنی یہ ہے باغ، مگر اصطلاحی معنی ہے وہ مقام جسے اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اسے کہتے ہیں جنت. تو جنتیوں کے نیچے سے نہریں جاری رہیں. وہ کیا نہریں ہیں اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے کہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور شراب کی بھی نہر ہوگی. مگر وہاں کی شراب یہاں کی شراب کی طرح نہیں، وہ جو ہے پاکیزہ شراب ہے. یحلون فیہا، جنت میں ان کو پہنایا جائے گا. کیا پہنایا جائے گا؟ من اساورا، کنگن یعنی بنگڑیاں پہنائی جائیں گی جنتیوں کو. دنیا میں بنگڑی پہننا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ عورت کے لیے. مگر جنت کے اندر جنتی کو بنگڑیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ بنگڑیاں کس چیز سے بنی ہوئی ہوں گی؟ من رہبن، سونے کی بنگڑیاں. سونے کی بنگڑی جنتی کے ہاتھ میں رہے گی. وہاں پر اجازت ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ملے گی. اور وہ سونا کیسا رہے گا؟ جنت کا سونا. سعودی کا سونا آتے ہی ہم فدا ہو جاتے ہیں، بھائی پیور سونا، بھائی 100%. وہ کتنا بھی اب 100% بولو، اب زمانہ 100% کا گیا. اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹ دوسری چیز مل کر ہی رہتی ہے. مگر یہ جنت کا سونا یہ واقعی ورجنل سونا رہے گا، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے. تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں. نکتہ ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنتی جا کر بنگڑی اٹھا کر پہن لے گا، نہیں. ویسا پہن لے گا تو اس میں اس کی اتنی عزت نہیں ہے. مولا کہتا ہے کہ جنتی کو پہنایا جائے. خدا کے حکم سے فرشتے آئیں گے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ جنتی کا ہاتھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ لو پہن لو.
یہ تمہارے رب نے دنیا میں منع کیا تم کو سونا پہننے سے، تم نے رب کا حکم مان کر سونے کو چھوڑ دیا، آج وہی سونا تمہارے ہاتھوں میں پہنایا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کا سونا پہنتے تو وہ خراب ہو جانے والا ایک نہ ایک دن، پھر اس کو پالش چڑھانے کی ضرورت ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، چوروں کا بھی ڈر ہے۔ آج کل تو چور اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ کسی عورت کا ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ بگڑی نکالنے میں تکلیف ہوگی، ہاتھ ہی کاٹ لو، کاٹیں گے تو خون نکلے گا، بگڑیوں میں خون لگے گا تو کیا ہوا، جا کے صاف کر لیں گے، اٹھا کے ہاتھ پھینک کے چلے گئے، مرنے والی مری، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے ایسے ظالم بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو ایسا ظالم جنت میں نہیں آئے گا، جنت میں کوئی چور ہی نہیں، چوری کی وہاں پر پریشانی ہی نہیں۔ تو یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور جنتی پہن لیں گے، یلبسون پہن لیں گے، ثیاباً کپڑے پہنیں گے۔ کیسے رہیں گے وہ کپڑے؟ خضراً گرین کلر کے رہیں گے، ثیاباً خضرا، ہرے کپڑے جنتی پہنیں گے، من سندس و استبرق، اور وہ کپڑے سندس کے استبرق کے رہیں گے۔ سندس نرم نرم ریشم، استبرق موٹا موٹا ریشم، موٹا رہا بھی تو اس کے اندر الگ حسن ہے، پتلا ہو تو اس کے اندر بھی الگ حسن ہے، دونوں کے اندر حسن، ایسا نہیں کہ موٹا دھاٹا چھوٹے درجے کا ریشم، یہ بات نہیں ہے، دو کوالٹی ہے اس کے اندر، دونوں میں الگ الگ حسن رہتا ہے۔ جہاں نرم ریشم بہتر لگے گا وہاں نرم ریشم رہے گا، جہاں موٹا ریشم بہتر رہے گا وہاں موٹا ریشم رہے گا۔ متکئین فیہا، وہ جنت میں ٹیک لگائے بیٹھیں گے، علی الارائک، تختوں کے اوپر، تختے رہیں گے، جھولیں گے تختوں پہ بیٹھ کر، اور ان تختوں پر ٹیک لگانے کے لیے انہیں گاؤ تکیہ دیا جائے گا، یعنی ساری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ آل فیسیلٹیز ول بی پرووائڈڈ ٹو اہل جنت، اہل جنت کو ساری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ٹیک لگائے تختوں پہ بیٹھیں گے، ہرے لباس میں رہیں گے، ہرے بھرے رہیں گے، اور وہ لباس بھی ریشم کے، ریشم کے لیے دو لفظ ہیں، ایک سندس ایک استبرق۔ سندس نرم اور استبرق ذرا موٹا رہا بھی تو نرم ہی رہے گا، موٹا رہا تو بھی نرم ہی رہے گا۔ نعمت ثواب، بہترین ثواب، پروردگار عالم ثواب دے کر اپنے ثواب کی اہمیت جتا رہا ہے کہ یہ بہترین ثواب ہے، اس سے بہتر انعام اے بندو تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم نے جو سوچا ہے اس سے بہتر ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وحسنت مرتفقا، اور یہ جنت آرام پانے کی جو جگہ ہے، حسنت بہترین جگہ ہے، مرتفقا، مرتفق کا معنی ہے آرام پانے کی جگہ، یعنی لگژوریس پلیس۔ آج کل انگریزی میں کچھ بولنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زبان سارا دن چلتی رہتی، جب سارا دن چلتی رہتی تو دماغوں میں گھس جاتی، تب نوجوانوں کے لیے آسانی اسی میں ہے۔ تو ایک دور ایسا تھا کہ کوئی انگریزی میں بات کیا تو بڑا آدمی ہو، آج بچہ ہم سے بہتر انگریزی بات کرتا ہے کیونکہ اسے ویسا ماحول مل گیا ہے، ویسی تربیت دی جاتی ہے، اور کئی گھروں کے اندر بچوں کی خاطر ماں باپ بھی انگریزی میں ہی بولتے ہیں۔ گھر میں گھسنے کے بعد پتہ چلتا
کہ ہم کہاں بھٹک کر آ گئے، انڈیا میں ہیں یا لنڈن میں ہیں، یہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو مرتفق کا مطلب آرام کی جگہ، کیونکہ مرتفق کا جو لفظ ہے یہ رفقن سے بنا ہے، اور رفقن کے معنی ہے نرمی، اور نرم آرام، جہاں چیز نرم ہوتی وہاں آرام، کھانے کی چیز نرم ہو تو آرام سے کھا لیتے، کپڑے نرم ہو تو آرام سے پہن لیتے، تو چپل بھی نرم رہے تو آسانی ہو جاتی۔ تو اسی لیے آرام پانے کی چیز کو مرتفق کہتے ہیں، جو رفقن سے بنا ہے، نرم نفیس کھانا، نرم بچھونا۔ یہ کہاوت مشہور ہے، آپ ہمارے گھر میں آ جائیے، آپ کو ہم نفیس کھانا دیں گے، نرم بچھونا پیش کریں گے۔ یہ نفیس کھانا کیا ہے؟ دانتوں کو تکلیف دیے بغیر اتر جائے، مگر اس میں مزہ بھی رہے، اور پھر بستر بھی نرم رہے، تو نرمی کے اندر آرام ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہی کہا کہ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، یہ آرام پانے کی بہترین جگہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی جنت سے باہر آنا یا جنت چھوڑ کر دوسرے مقام پر جانا پسند نہیں کرے گا، شفٹنگ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، پروردگار کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، جنت سے نکل کر دوسری جگہ جانے کی کوئی خواہش نہیں کرے گا، جبکہ دنیا کے اندر شفٹنگ ایک عام چیز ہے۔ کیسے بھی بہتر جگہ رہو، اس سے بہتر جگہ آپ کے تصور میں آئے گی، تو وہاں سے نکل کر ادھر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہی رہتی ہے۔ اب جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہاں پر پریشانی کیا ہے؟ اچانک ایک ایریا میں رہ کے دوسرے ایریا کو چلے جاتے، کیوں بھائی پانی کا بڑا شارٹیج ہے، پانی لاتے لاتے میری میت نکل گئی بھائی، گھڑے لینا چڑھنا، اس لیے میں وہاں سے بدل گیا۔ اچھا، پھر کوئی صاحب وہ بھی بدل جاتے ہیں، کیوں بدل گئے؟ گھر میں ہوا نہیں آتی، یہ کہ روشن دان بھی نہیں، ڈبہ ایسا بنایا ہے، یہ کھڑکی بھی نہیں، سامنے نکلو تو سامنے گھر والا وہ مچھلی کا بزنس کرتا، وہ بدبو آتی بھائی میرے گھر، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر یہاں پر سے ہم کو نکلنا ہے۔ اور آخری شفٹنگ اس کا نام ہے انتقال۔ انتقال کا مطلب یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مگر لفظ انتقال آخری شفٹنگ کا نام، انتقال ہو گیا، یعنی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا ہے ہی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ میری خاص جگہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں میرا خاص گھر ہے، یہ خاص گھر کب تک رہے گا؟ اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، جب تمہارے تن سے تمہاری جان نکل جائے گی تو تمہارے خاص گھر سے خاص طریقے سے تم کو نکالا جائے گا۔ تو سورہ کہف کا چوتھا رکوع ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پروگرام کے مطابق درس حدیث کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے۔ پہلے تو 2 دن ہوتا تھا، اب 2 دن آنے میں مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، اور اس میں زیادہ بوجھ ہمارے ہمدرد کرم فرما حاجی نثار محمد بھائی صاحب کو ہوتا ہے، کیونکہ وہی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جلدی آتے ہیں، پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پیغام بھی بھیجتے ہیں، لوگوں کو شوق بھی دلاتے ہیں۔ تو یہ جو محفل ہے انہی کے دم قدم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ چلیے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دھوکہ دینے والے کو میں میری ٹیم میں رکھنا نہیں چاہتا، یہ حضور بتا رہے
من غش منا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ والمکر والخداع فی النار، سنو یہ جو مکر ہے، مکر عربی میں مکر، اردو میں ہم لوگ یہاں پر کیا بولتے ہیں، مکر کو مکر بولتے تھے، اور جس کے پاس مکر رہتا وہ ایک جگہ نہیں رہتا، اس لیے چکر مکر، یہ جو چکر مکر ہے اور والخداع اور دھوکہ دینا، یہ سب کہاں جانے والی چیزیں ہیں؟ فی النار، جہنم کی آگ میں جانے والی چیزیں۔ تمہارا مکر تمہیں کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم ہی میں لے کے جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا جو مکر ہے، کسی کو نقصان دینا، اس کے لیے جو شخص مکر کرتا ہے وہ مکر گھیر لیتا ہے۔ کس کو گھیر لیتا ہے؟ الا بِأَهْلِهِ، جو مکر کیا تھا اسی کو گھیر لیتا ہے۔ دوسرے کے لیے گڑھا کھودا تھا، خود ہی اس گڑھے میں گر گئے۔ من حفر بیرا لأخیہ وقع فیہا، من حفر حفرتا لأخیہ وقع فیہا، جو اپنے بھائی کو گرانے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس گڑھے میں ایک نہ ایک دن گر جاتا ہے۔ تو بہرحال امانت داری ہمارا شعار، امانت داری ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن، مگر بدقسمتی سے آج مسلمان امانت داری کے نام سے پہچانے جانے کے بجائے دھوکے بازی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہی تھی کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ الامین الصادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی وہ سچ بولنے والا وہ امانت دار، سچ بولنے والا امانت دار۔ اب ہم ان کے غلام ہیں، تو وہ دو صفتیں سچائی امانت داری، یہ دونوں ہمارے اندر لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پیش خدمت ہے، ابن حبان اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود اتارتے ہیں ان لوگوں پر جو سحری کھاتے ہیں۔ سحری کھانے والے پر اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے اس بندے پہ رحم کر جو سحری کھا رہا ہے۔ سحری کیا ہے؟ پیٹ بھر کر ہم کھا رہے ہیں، ہماری خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، مزہ بھی لے رہے ہیں۔ سحری کے نام پر الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں اتنے عمدے پکوان ہو جاتے ہیں کہ غیر مسلم کے گھر میں ان کی تقریبات میں بھی اتنے اچھے پکوان نہیں ہوتے۔ اور وہ سحری میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس وقت دہی کھاؤ تو اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس وقت آپ کوئی بھی سالن کھاؤ اس کا مزہ ہی الگ رہتا ہے، دوسرے وقت پر وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ سحری کھانے والا ایک عظیم مقصد کے تحت سحری کھاتا ہے۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوں گا۔ تو سحری روزے دار کے لیے، بے روزہ آدمی اگر سحری کے وقت پہ جاگ کر سحری کھایا تو بھی اس کے کھانے کا نام سحری نہیں ہے، اس کا نام سحری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نواب زادہ تھا، وہ روزانہ سحری کے وقت پہ اٹھتا، سحری کھاتا، ڈبل پیٹ کھاتا، دوسرے دن ناشتہ بھی کر لیتا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا جب تو روزہ نہیں رکھتا تو سحری کیوں کرتا؟ تو بولا کیا امی جان پورا کافر بن جاؤں کیا؟ فرض ہی ہوتا نہیں مجھے، سنت تو میں کر لیتا ہوں، فرض پر ہی عمل نہیں ہوتا ہے، کم از کم سنت پہ عمل کر لیتا ہوں۔ مگر اس ظالم کو نہیں معلوم کہ یہ سنت روزے دار کے لیے ہی ہے، روزے دار کے لیے یہ چیز سنت ہے، ہر ایک کے لیے وہ سنت نہیں ہے۔ تو سحری کھانے والے کا مقصد
ایک ایک لقمہ کھاتے ہوئے اس کے دل میں یہ ارادہ رہتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، کل میں روزہ رکھوں گا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی اپنی جائز خواہشوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ جو چیزیں ہمیشہ جائز ہیں، روزے کی حالت میں وہی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ کھانا، بھوک لگے تو کھانا، یہ جائز ہے۔ پیاس لگے تو پینا، یہ جائز ہے۔ اگر شہوانی خواہش ہوئی، بیوی پاس ہے تو بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز، مگر روزے کی حالت میں یہ تینوں کام ناجائز۔ جتنی بھی بھوک لگنے دو، آپ نہیں کھا سکتے۔ پیاس سے حلق سوکھ جائے گا، آپ پی نہیں سکتے۔ اور شہوت کا غلبہ ہو تو خود کو کنٹرول میں رکھ کے دور بیٹھ جانا ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو یہ پابندیاں روزے کی حالت میں، پروردگار عالم روزے دار کو روزے کی حالت میں انسان بھی رکھتا ہے، فرشتہ بھی بنا دیتا ہے۔ انسان رہتے ہوئے فرشتے کی ساری ادائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرشتہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اور فرشتے کے پاس جنسی خواہش بھی نہیں۔ فرشتوں کے اندر مذکر مؤنث نہیں، میل فیمیل نہیں۔ جبرائیل السلام میل فرشتہ، کوئی فیمیل فرشتہ ہے کیا؟ نہیں ہے، میل فیمیل، مذکر مؤنث، مرد عورت نہیں۔ مگر فرشتے کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ جبرائیل، فرشتہ آیا ہی بولیں گے، فرشتہ آئی ایسا نہیں بولیں گے۔ آج لوگ بہت سے لفظوں کو مؤنث بنا لیتے ہیں، بیان ہوئی، وقت ہو گئی، جو مذکر الفاظ ہیں انہیں مؤنث بنا لیتے ہیں۔ اب فرشتہ یہ لفظاً مذکر ہے، اچھی طرح یاد رکھیے، علمی بات ہے، لفظاً مذکر ہے، حقیقتاً مذکر نہیں، کیونکہ مذکر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث ہو۔ بکرا مذکر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں بکری ہے۔ آسمان مذکر حقیقی نہیں ہے کیونکہ آسمان کے مقابلے میں لیڈی آسمان نہیں ہے۔ اس لیے آسمان مذکر ہے، مذکر غیر حقیقی، اور زمین مؤنث ہے، مؤنث غیر حقیقی، کیونکہ مذکر حقیقی اسے کہیں گے جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث ہو۔ تو یہ گرامر کی بات بھی ادھر آ گئی، کیونکہ تفسیر کے اندر ایسی برکت ہے کہ تفسیر کے نام پر پروردگار عالم کئی باتیں ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ سحری کھاتے ہیں وہ سحری کھا کے اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں، اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی دعائیں لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کا کھانا حضور کے فرمان کے مطابق یہ تبرک ہے جس کے اندر برکت ہی برکت ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی عظمت مقصد کے اعتبار سے، آپ اینٹ لے جائیں کسی شراب خانے کو بنانے کے لیے تو اس اینٹ کی کون عزت کرے گا؟ اگر وہی اینٹ آپ لے کر آ رہے ہیں مسجد بنانے کے لیے تو اس اینٹ کی قدر ہو جاتی ہے، کیونکہ اینٹ کی نسبت مسجد سے ہوئی تو اینٹ کا درجہ بڑھ گیا۔ اینٹ کی نسبت بت خانے سے ہوئی تو اس کی عزت کیا گئی، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کھانا تو ہمیشہ کھاتے ہیں، مگر سحری کا کھانا جو کھاتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، کل ہم روزہ رکھیں گے، لہذا سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ رکھنے میں زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے سحری کو نہیں اٹھتے۔ پوچھتے مجھے پرواہ نہیں حضرت، میں بہت برداشت کرنے والا ہوں،
سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتا، سحری کے بغیر روزہ رکھا سحری کی برکت سے محروم ہو گیا۔ اور بعض لوگ ایسا بھی مسئلہ غلط سمجھ جاتے، رمضان کا مہینہ ہے سیدھے ہوٹل کو چلے گئے، کیا بھائی رمضان ہے چائے پہ نہیں، روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھے؟ بیماری کیا؟ سحری کو نہیں اٹھانا، کیسے روزہ رکھو؟ سحری کو نہیں اٹھے، سحری کو اٹھنا چاہیے تھا، اگر نہیں اٹھے تو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، رمضان کا رکھ لینا چاہیے۔ سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری روزے کا رکن نہیں ہے، روزے کی سنت ہے۔ رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں۔ تو روزے کا رکن کیا ہے؟ نیت، اور دوسری چیز بھوکا کھائے بغیر رہنا، پیے بغیر رہنا۔ بھوک شرط نہیں ہے روزے کے لیے۔ بھوک کوئی ایسا شخص ہے سارا دن بھوک ہی نہیں لگی تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کھایا بھی نہیں، بھوک بھی نہیں لگتی اس کو، کیا جی تم کو بھوک ہی نہیں لگی تمہارا روزہ نہیں ہوا، ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ اور بات ہے، کھائے بغیر رہیں گے تو صحت مند آدمی کو ضرور بھوک لگے گی، صحت مند آدمی کو ضرور بھوک لگے گی۔ بعض لوگ اتنا سوتے ہیں روزے کی حالت میں کہ بھوک کو موقع ہی نہیں ملتا ان کے پاس آنے کا۔ خوب کھا کر صبح جو سوتے ہیں، سوتے 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 عصر تک بجا دیتے، ظہر کی نماز بھی چٹ کر لیتے، اس کے بعد سنبھل کر ایسے وقت میں آتے کہ عصر کی جماعت بھی ہو جاتی، اس کے بعد آ کے ظہر 4 رکعت قضا پڑھتے، عصر پڑھ کر اس کے بعد سنبھل کر ان کا احساس بیدار ہونے کے پہلے افطار کا وقت آیا، سامنے افطار کی چیزیں آ جاتی، اب انہیں بھوک کہاں سے لگے گی؟ تو بہرحال حدیثیں تو بہت سی ہیں مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما، شکر گزاری پیدا فرما، توکل کی صفت پیدا فرما۔ اے رب کریم شیطانی وسوسوں کی زد میں آنے سے ہمیں بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔